حاضرین ذی وقار، گزشتہ جمعہ مبارکہ میں شہادت کربلا کے موضوع پر فضائل و مناقب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ بیان کیے گئے، اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا، خانوادہ نبوت آل رسول کو کیوں ذبح کیا گیا، ان کی شہادتیں کس مقصد کے لیے پیش کی گئیں، اس پر بھی پچھلے جمعہ مبارکہ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ آج کے بیان جمعہ میں شہادت آل رسول کے بعد یہ بچا کچا قافلہ اہل بیت کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، اور کوفہ سے اس قافلے کو دمشق میں لے جایا گیا، اور دمشق سے پھر اس قافلے کو مدینہ منورہ روانہ کیا گیا۔ کربلائے معلی، کربلائے مقدسہ سے قافلہ اہل بیت کا مدینہ شریف پہنچنے تک کا سفر، اس کی چند اہم باتیں آج بیان کی جائیں گی، کیونکہ پورا واقعہ اور پوری واپسی تفصیل کے ساتھ کسی ایک اجتماع میں، کسی ایک محفل میں بیان کرنا ممکن نہیں، اس لیے بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی اور گفتگو کے براہ راست میں آپ کی خدمت میں واپسی جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ شہادت امام علی مقام کے بعد تمام آل رسول اور ان کے ساتھ آنے والے خدام کو گرفتار کر لیا گیا، انہیں قید کر لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا۔ 10 اور 11 محرم کی درمیانی رات پورے کاروان اہل بیت میں زندہ بچ جانے والے چشمدید گواہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند جلیل، ان کے بیٹے حضرت زین العابدین، وہی بچے، اور انہیں بھی گرفتار کیا گیا، اور باقی مقدس بیویاں، حضور کے خاندان کی بیٹیاں، انہیں بھی حراست میں لیا گیا۔ رات کربلا کے میدان میں کھلے آسمان کے نیچے گزاری، کیونکہ جتنے بھی خیمے تھے شہادت امام علی مرتبت کے بعد ان خیموں کو لوٹا گیا، جتنا بھی ساز و سامان تھا یزیدی لشکر نے اسے لوٹ لیا اور تمام خیموں کو آگ لگا دی۔
اس لیے کہ ان خیموں کے اندر ڈاکومنٹری پروف تھے امام حسین کی شہادت کے۔ انہوں نے آپ کی شہادت اور آپ کا قاتل کون ہے اور قاتل کون لوگ ہیں، ان ڈاکومنٹری پروفز کو مٹانے کے لیے آگ لگائی تھی کہ انہی خیموں کے اندر ایک تھیلا تھا جس میں وہ تمام خطوط تھے جو اہل کوفہ نے خط لکھ کر امام حسین کو بلایا تھا۔ ان خطوط میں خط لکھنے والوں کے نام موجود تھے، ان کے ایڈریس موجود تھے، لہذا خیموں کو آگ لگا کر وہ ثبوت ضائع کیے گئے۔ اور جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا تو امام علی مقام کا سر اقدس وہ تو 10 محرم کو ہی کاٹ لیا گیا، آپ کا جسد مبارک، دھڑ مبارک وہ تو کربلا میں رہ گیا، اور آپ کے سر کو 11 محرم کو نیزے کے اوپر لٹکایا گیا، اور آپ کے علاوہ جو 71 شہداء تھے ان کے سر بھی کاٹ کر نیزوں پہ لٹکا لیے گئے۔ کیسا خونی منظر ہوگا کہ ان مبارک ہستیوں کے اجساد مبارکہ تو کربلا میں رہ گئے، لیکن 72 سروں کو کاٹ کر نیزوں کے اوپر لٹکایا گیا۔ امام زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، آپ کو ہتھکڑی لگائی گئی، اور اس پورے خاندان کو قیدی بنا کر یہ قافلہ کربلا سے جب نکلنے کی تیاری مکمل ہو گئی تو ابن سعد نے 10 محرم کو جتنے بھی یزیدی مارے گئے تھے ان تمام یزیدیوں کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو دفن کیا، لیکن خانوادہ نبوت کے کسی بھی فرد کو، کسی بھی ہستی کو نہ تدفین کی گئی نہ جنازہ پڑھا گیا۔ اسی طرح کربلا میں ان کی لاشوں کو چھوڑ کر اپنے مردوں کو وہ دفنا کر جنازہ پڑھ کے دفنانے کے بعد وہاں سے یہ قافلہ روانہ ہو گیا، اور حضور کے خاندان کے مقدس افراد اور خانوادہ نبوت کی ان پھولوں کو اس طرح مسلا گیا کہ پتیوں کو بھی مسل دیا گیا، اور یہ قافلہ جو ہے وہاں سے چل پڑا۔ کربلا کے قریب ہی ایک گاؤں ہے جس کا نام عامریہ تھا، اس گاؤں میں جو اہل ایمان مسلمان رہتے تھے انہیں اگلے دن پتہ چلا کہ کربلا میں ایسا واقعہ پیش آیا اور حضور کے خاندان کے افراد کی لاشیں اسی طرح بے گور و کفن کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے نماز جنازہ کا اہتمام کیا، اور ان کی تدفین جو ہے اس گاؤں کے لوگوں نے آ کے اگلے دن کی۔ یہ قافلہ جب کربلا سے روانہ ہوا تو میں نے عرض کیا کہ کربلا میں زندہ بچ جانے والے صرف 2 افراد تھے خانوادہ نبوت۔ عمومی طور پر ایک ہستی کا نام لیا جاتا ہے، دوسری ہستی کا نام نہیں لیا جاتا۔ اس لیے یہ بات بڑی توجہ اور غور سے سننے اور سمجھنے والی ہے کہ کل افراد قافلہ میں سے حضور کے خاندان میں سے صرف 2 مرد زندہ بچے تھے، ایک امام زین العابدین۔ یہ اس لیے بچ گئے کہ ان سے چونکہ امام حسین کی نسل چلنی تھی
تو اللہ کریم نے انہیں بخار کے اندر مبتلا کیا، اتنا شدید بخار ہوا کہ آپ بستر پہ لیٹے رہے۔ متعدد مرتبہ انہوں نے اجازت مانگی امام علی مقام سے کہ مجھے بھی اجازت دیں، میں اگرچہ بیمار ہوں لیکن ان یزیدیوں سے میں لڑوں گا، میں بھی شہادت کا جام نوش کروں گا۔ لیکن اللہ کریم کی یہ حکمت تھی کہ یہ میدان میں نہ جائیں، انہیں بیمار کیا، وہ بستر پہ لیٹے رہے، اس لیے وہ بچ گئے، کیونکہ ان سے حسینی سادات کی نسل جو ہے وہ چلنی تھی۔ اور خانوادہ نبوت کے ایک اور شہزادے زندہ بچ گئے، وہ حضرت امام حسین کے بیٹے تو زین العابدین ہیں، سجاد ان کا نام ہے، انہیں بیمار کربلا بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرے امام حسین کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، ان کے بیٹے کا نام بھی حسن تھا، حسن بن علی بن ابی طالب۔ امام حسن مجتبی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے نام پہ حسن رکھا، اب انہیں حسن مثنیٰ بھی کہتے ہیں۔ جب حسن مثنیٰ کہا جائے تو اس سے مراد امام حسن کے وہ بیٹے ہیں جو کربلا میں زندہ بچ گئے تھے۔ ان کا لقب ہے غازی کربلا، اور امام زین العابدین جو زندہ بچے تھے ان کا لقب ہے بیمار کربلا۔ انہیں غازی کربلا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے چچا جان سیدنا امام حسین کے ساتھ اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے کر کربلا میں آئے تھے، ان کی والدہ بھی ساتھ تھی، اور انہوں نے واقعہ کربلا میں اور معرکہ کربلا میں باقاعدہ حصہ لیا اور شدید زخمی ہوئے، اور یہ اس لیے بچ گئے کہ جب یہ شدید زخمی ہو کر گرے تو بے ہوش ہو گئے، تو یزیدیوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی فوت ہو گیا ہے، اس کی بھی جان ختم ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ لیکن ان کی والدہ ماجدہ نے جب غور سے دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کی زندگی کی رمق اس میں موجود ہے، اس کی روح ابھی پرواز نہیں کی۔ تو ان کی والدہ کے چچا کا بیٹا، امام حسن مثنیٰ کی والدہ کا چچا کا بیٹا، چچا زاد بھائی، وہ بھی کربلا میں تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ شدید زخمی ہیں، اس نے بڑی ہمت کر کے چھپ چھپا کر کے آپ کو اٹھایا اور کربلا سے انہیں لے کر نکلنے میں وہ کامیاب ہو گیا، اور ان کا علاج معالجہ پھر حضرت حسن مثنیٰ کی والدہ کے چچا زاد بھائی نے انہیں اٹھا کر کے کسی کی مدد سے لے گئے اور چھپا کر کے لے گئے، کسی کو پتہ تک نہ چلا، اور قریبی کسی بستی میں لے گئے، علاج معالجہ کرایا، اور اللہ کریم نے انہیں صحت یابی عطا فرمائی۔ اور اس میں یہ دو افراد زندہ بچے، اور امام حسن مثنیٰ جو ہیں ان کے زندگی کے بچ جانے میں راز یہ تھا کہ امام حسن مجتبی کی اولاد یعنی حسنی سادات کی نسل ان سے چلنی تھی۔ آج پوری دنیا میں جتنے حسنی سید ہیں یہ سب انہی حسن مثنیٰ کی اولاد میں سے ہیں، انہیں کہتے ہیں غازی کربلا۔ اور انہوں نے پھر کتنی عمر پائی، 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، اور 99 ہجری میں امام حسن مجتبی کا وصال ہوا۔ اتنے سال وہ اپنے نانا کے دین کی خدمت کرتے رہے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ واقع کربلا تو 61 ہجری میں ہوا، 99 ہجری تک یہ زندہ رہے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ 99 ہجری میں آپ کا پھر وصال ہوا تھا۔
امام حسن مصنع اور امام زین العابدین، یہ صرف 2 افراد زندہ بچے تھے، لیکن یہ جو قافلہ اور کاروان اہل بیت روانہ ہوا تھا اس میں امام حسن مصنع نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے والدہ کے چچا کا بیٹا اٹھا کے لے گیا اور ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ ادھر ہو رہا تھا، اور یہ قافلہ کربلا سے کوفہ میں لے جایا گیا۔ کوفے کا گورنر ابن زیاد تھا، ابن مرجانہ بھی اسے کہتے ہیں، چونکہ گورنر تھا اس کے سامنے وہ امام علی مقام کا کٹا ہوا سر جو ہے وہ اس کے سامنے لے جا کر کے رکھا گیا۔ ایک تشت تھا، نیزے سے سر اتار کر تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے رکھا، اور ابن زیاد پورے واقعے کربلا کا وہ نگران اعلیٰ تھا، وہ نگرانی مکمل ساری اس کی ہدایات کوفے سے آتی تھی۔ امام علی مقام کا سر جب رکھا گیا تو اس بدبخت نے امام حسین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ حکومت کے خلاف اور حق کے خلاف بغاوت کی تھی، اور آج یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی، جیسے آج بھی آرمی آفیسر ہو یا پولیس کا اعلیٰ افسر ہو اس کے ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی ہے چھوٹی سی، اس زمانے میں بھی جو اعلیٰ افسر ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں سٹک ہوتی تھی، وہ چھڑی لے کر امام حسین کے چہرے پہ مارنے لگا، ہونٹوں اور دندان مبارک پہ مارنے لگا، اور ساتھ ساتھ امام حسین کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ کوفہ میں رہتے تھے، انہیں پتہ چلا کہ امام حسین کا سر کاٹ کر اور قافلہ اہل بیت کو اسیر بنا کر ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ وہ زیارت کی نیت سے جب گئے تو اس وقت ابن مرجانہ ابن زیاد چھڑیاں مار رہا، آپ سے برداشت نہ ہوا، اس نے معاذ اللہ امام حسین کو کذاب کہا کہ یہ کذاب تھا جو اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور معاذ اللہ یہ کہا اور یہ کذاب کا بیٹا تھا، اس لیے کہ یہ حضور کی آل کی حضور کی اہل بیت کے دشمن تھے، اس لیے مولا علی کو بھی گالیاں دیتے تھے، امام حسن مجتبیٰ کو بھی اور امام حسین کو بھی گالیاں دیتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم محب اہل بیت صحابی رسول وہ برداشت نہ کر سکے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کذاب نہیں ہے مگر تو کذاب ہے، اور تو کذاب کا بیٹا ہے۔ حسین سچا، اس کا باپ علی بھی سچا، اس کا نانا محمد مصطفیٰ بھی سچا، وہ صادق ہیں اور تو کذاب ہے۔ اس نے حضرت زید بن ارقم کو جواب میں گالیاں دیں، تو آپ سے یہ منظر چونکہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، آپ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے، اور پھر ان سروں کو کوفے کے بازاروں میں پھیرایا گیا، 72 سر نیزے کے اوپر بازاروں میں سے جلوس گزر رہا ہے، دکاندار عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئی، اور جو سر لے کے جا رہے تھے وہ اعلان کرتے تھے کہ دیکھ لو جو بھی حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گا یا یزید کے اقتدار کے لیے خطرہ ثابت ہوگا، اس کا وہی حشر ہوگا جو آل رسول کا حشر ہوا ہے۔ لوگوں کو ڈراتے اور دھمکاتے کوفے کے بازاروں اور میں سے گزرتے ہوئے دمشق کی طرف روانہ ہونے لگے تھے کہ ایک یہودی اپنے مکان کے چوبارے پر تورات پڑھ رہا تھا، اس نے گلی میں گزرتے ہوئے سواریوں کی جب پاؤں کی آوازیں آئیں، اس نے جھانک کر دیکھا کہ کٹے ہوئے سر نیزے کی نوک پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ سب سے آگے جو سر ہے وہ حضرت امام حسین کا سر اقدس تھا، اور آپ کے لب مبارک جنبش کر رہے تھے۔
وہ نیچے اترا چوبارے سے اور اس نے آ کر پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کن لوگوں کے سر ہیں جو تم کاٹ کے لیے جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ان کا یہ بغاوت تھی، اسے کچل دیا گیا، ان کا یہ حشر ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ جو سب سے آگے سر ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ اور نیزہ جو ہے اس نے جب نیچے کروایا تو اس نے سنا امام حسین رضی اللہ عنہ نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تو یہودی ہوں، تورات پڑھ رہا تھا، تم کیسے مسلمان ہو؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہی کے نواسوں کا تم نے یہ حشر کیا ہے۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہوا تو اس نے کہا کہ اگر رسول کتنے عظیم ہوں گے کہ جن کے نواسے کا یہ عالم ہے کہ دھڑ مبارک کربلا میں ہے، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو ان کا رسول نانا جو ہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اس نے کہا یہ لوگ سچے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ امام علی مرتبت کا سر اقدس سب سے آگے تھا اور باقی سر پیچھے پیچھے لے جائے جا رہے تھے۔ ایک شخص یزیدی تھا، چونکہ یہ اذان بھی دیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور جنازے، نمازیں، اذانیں، کلمہ سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن بغض اہل بیت اور اہل بیت کی عداوت و دشمنی نے ان سے سب کچھ کروایا۔ قرآن پڑھنے والا بھی یزیدی تھا اور امام صاحب کے سر کے آگے آگے وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا وہ۔ جب اس آیت پہ پہنچا قرآن پڑھنے والا، امام علی مقام نے نیزے کی نوک پہ فرمایا، او قرآن پڑھنے والے، یہ ٹھیک ہے، قرآن کی آیت برحق ہے کہ اصحاب کہف رقیم کے قصے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب تر نشانیاں ہیں۔ فرمایا بل اعجب قتلی و حملی، میرا یوں قتل کیا جانا، سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھا کر بازاروں میں لیے پھرنا، یہ اصحاب کہف اور رقیم کے قصے سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ یہ دو کرامتیں امام علی مقام کی ظاہر ہوئی۔ واقعہ کربلا میں ہمارے لیے کچھ پیغام ہیں جن کا تعلق جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں، پچھلے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی واقعہ کربلا ہو، واقعہ معراج ہو، میلاد مصطفیٰ، جتنے بھی ہم دن مناتے ہیں ان میں ایک پیغام ہوتا ہے جس کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے۔ پہلا سبق درس کربلا اور پہلا پیغام کربلا یہ ہے، اور پیغام حسین، جتنے بھی پیغام کربلا سے ہمیں دیے گئے ان میں سے ایک پیغام بڑے غور سے سنیے۔ باطل جب دین کو مٹانے کے لیے میدان میں آتا ہے تو پھر دین کو بچانے کے لیے دیندار طبقہ بھی میدان میں آتا ہے۔ حق کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے اپنی زندگیاں بھی قربان کرنی پڑے تو کر دو، اور ہمیشہ ظالم کے ساتھ نہ کھڑے ہونا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا۔ یہ ایک سبق تھا۔ ایک سبق یہ تھا جو شہادت کے وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو حسین کا پیغام یہ تھا کہ نماز کے معاملے میں غافل نہ ہونا۔ اتنا ہولناک منظر کہ 71 لاشیں پڑی ہوئی ہیں،
لیکن حسین شہادت کے وقت بھی نماز نہیں بھولتے، نماز نہیں چھوڑتے۔ ایک جب سبق یہ تھا کہ رسول کریم کے غلاموں، جتنے مرضی مشکل حالات آ جائیں نماز کا دامن نہ چھوڑو۔ اور ایک پیغام صبر کر کے حسین نے بتایا، جتنی بھی تکلیفیں، دکھ و پریشانیاں آ جائیں، اگر بے صبری کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ بھی کربلا کا ایک سبق اور پیغام ہے۔ نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کر کے حسین نے یہ پیغام دیا کہ مجھے نماز سے اتنی محبت کہ شہادت کے وقت بھی سجدے میں سر کٹایا، اور قرآن سے اتنی محبت کہ دھڑ کربلا میں ہے، کٹا ہوا سر نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تلاوت نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ، تلاوت۔ یہ حسینی، جو حسینی ہے، جو حسینی ہے اس کے لیے یہ پیغام، جو شہادت کربلا کے بعد پوری امت کو پیغام ملتا ہے واقعہ کربلا سے۔ یہ قافلہ دمشق کی طرف جا رہا تھا، اور راستے میں ایک کلیسا آیا، کلیسا عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ وہاں جب یہ قافلہ پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک رات ہم یہاں گزار لیں اور صبح یہاں سے چلیں گے۔ وہ نیزے جن کے اوپر سر رکھے ہوئے تھے وہ دیوار کے ساتھ نیزے لگا دیے گئے۔ اتفاق سے امام حسین رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ کا سر اقدس و انور و اطہر جس نیزے پہ تھا، وہ نیزہ ایک ایسی دیوار کے ساتھ تھا کہ سر اقدس سے شعائیں نکلتی تھی، انوار و تجلیات نکل کر پورے گرجے کو روشن کر رہے تھے۔ گرجے کا جو راہب تھا، کلیسا کا راہب، پادری جسے کہتے ہو، اس نے دیکھا کہ میں تو ساری لائٹیں آف کر کے سویا تھا، گرجے کی ساری لائٹیں آف کی تھی، بند کی تھی، تو یہ روشنی کیسی سین میں؟ وہ جب کمرے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ ایک سر ہے جو کسی نیزے پہ اوپر لٹکا ہوا ہے، اس سے انوار و تجلیات بکھر بکھر کر پورے صحن کو روشن کر رہے ہیں۔ کلیسا کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں اور تم کون ہو؟ اتنا ظلم کیا کہ سر کاٹ کے نیزوں پہ لیے پھرتے ہو، ان کے دھڑ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ حسین ابن علی ہیں اور یہ ان کے خاندان کے لوگ ہیں، انہوں نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور اس بغاوت کو گورنمنٹ نے کچل دیا۔ اس نے کہا تو ان کے دھڑ کدھر ہیں؟ کہا وہ تو کربلا میں پڑے ہیں۔ اس نے کہا کہ بڑا ظلم کیا تم نے، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری گدھا ہے، اس کے قدموں کے نشان بیت المقدس میں موجود ہیں، تو ہم تو اپنے نبی کی سواری کے قدموں کے نشانوں کا بھی احترام کرتے ہیں اور سواری کے قدموں کے نشان کی زیارت کرنے کے لیے قافلے لے کے جاتے ہیں۔ تم اتنے ظالم ہو، اس اپنے نبی اور رسول کے اس نواسے کو شہید کیا جن کی رگوں میں تمہارے رسول کا خون ہے۔ اس نے کہا کیسے تم مسلمان ہو؟ اس نے غنیمت جانا، اس نے کہا کہ اس نے چونکہ کرامت دیکھی امام پاک کے سر اقدس، اس نے کہا یہ دنیا کے لالچی کتے تھے، حریص تھے، رہ کی حکومت کا وعدہ کیا گیا تھا، انعام و اکرام کا وعدہ کیا گیا تھا، اس لیے سارا ظلم کیا ابن سعد نے، ابن زیاد ابن مرجانہ نے، 22,000 یزیدیوں نے۔ اس نے کہا کتنے پیسے لینے ہیں بات کرو، بس ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو اور جتنے پیسے آپ کہتے ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا۔
اس نے کہا سنو، میری زندگی کی کمائی جو میں نے پونجی سنبھال کے اور بچا کر رکھی ہے، وہ ٹوٹل رقم میرے پاس 10,000 دینار ہیں جو میرے پاس موجود ہیں۔ ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو، صبح سر واپس کر دوں گا، اور یہ ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو، 10,000 درہم میں تمہیں دے دوں گا، دراہم و دینار۔ وہ دنیا کے لالچی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو سر، کیا کرو گے اس کا؟ اس نے کہا تمہیں کیا پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ جب سر لے گیا، راہب پادری، اس نے گرم پانی کر کے اس نے دیکھا کہ امام پاک کی پوری داڑھی مبارک خون سے آلودہ تھی، چہرہ اقدس پر گیسوئے مبارک بھی خون آلود تھے۔ اس نے گرم پانی کر کے امام پاک کا سر اقدس دھویا، داڑھی مبارک کو دھویا، سر اقدس کو دھویا، چہرہ اقدس کو دھویا، اور اس کے پاس عطر پڑا ہوا تھا، اور جتنا بھی عطر اس کے پاس پڑا ہوا تھا وہ سارے کا سارا امام پاک کی ریش مبارک، آپ کے گیسوئے مبارک اور پیشانی مبارک اور چہرہ پر سارا عطر مل دیا۔ اور ایک اونچی جگہ تھی، اس پہ ریشمی کپڑا بچھا کر کے امام پاک کا سر اس کے اوپر رکھا، اور ساری رات ہاتھ باندھ کر امام پاک کے سر اقدس کی تعظیم کرتا رہا۔ پوری رات اس نے ایک عجیب کیفیت و منظر دیکھا کہ آسمان سے جتنی یہ چڑی ہوتی ہے نا، چڑیا، اتنے سے پرندے تھے مگر ٹوٹل سفید کلر کے، اور وہ درجنوں کی تعداد میں آسمانوں سے آتے تھے اور امام پاک کے سر کے گرد 3 چکر لگا کے واپس چلے جاتے تھے۔ ایک قافلہ آتا، وہ چلا جاتا، پھر ساری رات یہ منظر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ آسمان سے لے کر سر حسین تک انوار و تجلیات کی بارش دیکھتا رہا ساری رات، پورا کلیسا منور ہو گیا۔ تعظیم کی اس نے کہ وہ رسول کتنے عظیم ہوں گے جن کے نواسے کے یہ انوار و تجلیات اور عجیب و غریب باتیں میں دیکھ رہا ہوں، تو یقیناً رسول بھی رسول برحق ہے اور ان کا نواسہ بھی یقیناً حق پر ہے۔ اور ادھر رات ختم ہوئی، صبح کا پو پھٹی جسے کہتے ہیں، صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، اللہ کریم نے اس کے دل میں ایمان کا نور منور کر دیا، اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے گرجے کی انتظامیہ کمیٹی کو بلایا، انجمن کو، اس نے کہا یہ لو چابیاں گرجے کی، میرا ریزائن ہے، اور سامان اس نے باندھ لیا، استعفیٰ دے دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا میں اب جا رہا ہوں، اور ساری زندگی اس گھرانے جس پر ظلم کی داستان رقم کی گئی، ان کی غلامی میں ساری زندگی بسر کرنے کی نیت کر لی ہے۔ جب مسلمان ہو گیا، اس نے سامان باندھا، اونٹوں پہ لادا، بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور گرجے سے نکل گیا، اور اسی قافلے کے ساتھ وہ مدینہ شریف رہا، اور ساری زندگی مسجد نبوی میں جھاڑو دیتا تھا، اور اہل بیت اطہار کی خدمت میں اس نے پوری زندگی گزار دی۔ وہاں سے یہ قافلہ دمشق میں جب پہنچا تو پورے دمشق میں جشن بنایا جا رہا تھا، جیسے آج بازار سجا ہوا ہو یا رونق ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ خیر ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے پوچھا یہ جشن کس چیز کا منایا جا رہا ہے؟ یزیدی فخر سے کہتے تھے کہ حسین کی حکومت کے خلاف حسین نے آواز اٹھائی تھی، حکومت فتح حاصل کر چکی ہے، حسین قتل ہو گیا، ان کے ساتھ آنے والے قتل ہو گئے، اور خوشی میں جشن فتح منایا جا رہا ہے۔
جو محبان اہل بیت تھے وہ لعنت بھیجتے تھے کہ بدبختو شرم نہیں آتی، جس رسول کا کلمہ پڑھا انہی کے نواسے سے ہی اثر کیا، جو ان کے کندھوں پہ کھیلا کرتے تھے، جو سجدے میں اگر اوپر بیٹھ جاتے حضور سجدہ طویل کر دیتے، اور حضور ان کے ہونٹ بھی چوستے تھے، زبان بھی چوستے تھے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ حسین پاک سے اتنی محبت، میرا یہ ایمان ہے، حضور جانتے تھے کربلا میں میرا حسین پیاسا شہید ہوگا، زبان بھی حضور چوستے تھے، ہونٹ بھی چوستے تھے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے۔ یہ قافلہ جب دمشق میں پہنچا، مختصر کرتا ہوں، یزید کے سامنے سر رکھا گیا۔ یزید کے سامنے جب امام پاک کا سر رکھا گیا اور اس نے دیکھا کہ بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہتھکڑیاں، اس نے کہا یہ کون ہے لڑکا، یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حسین کا بیٹا ہے، زین العابدین نام ہے۔ اس نے کہا تم نے اس کو کیوں زندہ چھوڑا ہے؟ اس کو کیوں نہیں قتل کیا؟ اس کو بھی قتل کر کے اس کا سر بھی کاٹ کے لانا چاہیے تھا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ تلوار لے اور اس کو بھی قتل کر دے۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی امام حسین پاک کی سکی ہمشیرہ صاحبہ، انہوں نے زین العابدین کو اپنی آغوش میں لے لیا اور کہا کہ پہلے مجھے جان سے مارو پھر میرے بیٹے کی طرف آنا۔ یزید نے چھڑی پکڑی ہوئی تھی، امام حسین کے ہونٹوں پہ مارنے لگا تفاخر سے، کہنے لگا حق کا بول بالا ہو گیا، باطل مٹ گیا، اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ حضور کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ، وہ تجارت کے لیے دمشق میں منتقل ہو گئے تھے، مدینہ شریف سے دمشق آ گئے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کے یزید کے پاس لایا گیا ہے۔ آپ گئے تو یزید اس وقت معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہا تھا امام حسین۔ آپ نے فرمایا او یزید کمبخت، اپنی چھڑی کو ہٹا لے، جن ہونٹوں پر تو چھڑیاں مار رہا ہے یہ تو رسول اللہ کی بوسہ گاہ ہے۔ میں نے دیکھا حضور ان ہونٹوں کو چومتے اور چوستے تھے، کچھ شرم کر کچھ حیا کر۔ اس نے کہا تو بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا تجھے میں قتل کرا دیتا۔ آپ نے فرمایا میرے بڑھاپے کا بڑا خیال ہے لیکن ان کی نسبت کا حیا نہیں آیا تجھے؟ تو آپ لامت ملامت کرتے ہوئے حضرت ابو برزہ اسلمی وہاں سے چلے گئے۔ اب جیسے جیسے پورے علاقے میں پتہ چلتا گیا کہ آل رسول پر، اہل بیت نبوت پر، خانوادہ نبوت پر، 6 مہینے کے بچوں پر اور جوانوں پر ظلم کیا، 72 افراد کو قتل کیا، کربلا میں شہید کیا، لوگوں کے دل میں یزید کے خلاف نفرت پیدا ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ دمشق کے لوگ بھی یزید پہ لعنت کرنے لگے۔ اس نے کہا جتنا جلدی ہو سکے یہ مصیبت میرے گلے میں نہ پڑ جائے، جتنا جلدی ہو ان سب کو مدینہ شریف پہنچا دو۔ مدینہ شریف کیسے لے جایا جائے؟ حضور کے ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کوفے کے گورنر تھے، انہیں اس لیے معزول کیا گیا تھا کہ امام مسلم بن عقیل جب آئے تھے تو اس نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، ان کو لے جاؤ، میری جان بچاؤ، چھوڑاؤ مجھے، جلدی جلدی ان کو مدینہ شریف ان کے گھر پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، ان کی قیادت میں 30 آدمیوں کا ایک دستہ بنایا گیا، انہیں اسلحہ دیا گیا، تلواریں اور نیزے، تاکہ راستے میں معاملہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ 30 آدمی حضرت نعمان بن بشیر اس قافلے کو لے کر مدینہ شریف پہنچے۔ مدینہ شریف پہنچے تو پہلے اطلاع ہو چکی تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے، ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں اور لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے
اللہ اکبر، ام سلمہ جن کو حضور نے کربلا کی مٹی دی تھی کہ جب یہ خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے، وہ بھی آ گئے۔ خانوادہ نبوت کے افراد، مقدس خواتین مدینہ شریف سے باہر نکل کر استقبال کرنے کے لیے جب آئیں، جیسے ہی قافلہ نمودار ہوا، ہر اہل مدینہ میں سے ہر کوئی پوچھ رہا تھا بتاؤ حسین گئے تھے، حسین کہاں ہیں؟ حضرت سیدہ زینب سے مقدس بیویاں پوچھتی تھیں کہ آپ کے بھائی حسین بھی ساتھ تھے، وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ دوستو، کتابوں میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی، پورے مدینہ منورہ میں یزید کے خلاف بغاوت ہو گئی کہ اس ظالم نے حضور کی اولاد کا یہ اشر کیا ہے۔ سب سے پہلے امام زین العابدین حضور کے روضہ شریف پر گئے، حضرت سیدہ زینب گئی، پورا قافلہ اہل بیت کربلا سے کوفہ دمشق سے ہوتا ہوا جب مدینہ شریف پہنچا، پہلی حاضری حضور کے روضہ اطہر پہ دی تھی، اور ساری زندگی امام زین العابدین ان کے طبیعت پر اتنا اثر ہوا کہ وہ پوری زندگی واقع کربلا کے بعد مدینہ شریف سے باہر ویرانے میں آپ نے ایک جھونپڑی بنا لی اور ساری زندگی وہاں گزاری، تنہائی میں رہتے تھے۔ پانی پینے لگتے تھے تو کربلا کی پیاس یاد کرتے تھے، پانی نہیں پیا جاتا تھا۔ کھانا کھانے لگتے تھے، کربلا کا منظر سامنے آ جاتا تھا۔ ساری زندگی ایسی گزاری امام زین العابدین، اللہ اکبر۔ اور یہ دو شخصیات کربلا میں حضور کے خانوادے میں سے صرف زندہ بچی تھی، دوسرے کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، وہ بھی حضور کی آل ہیں، وہ بھی حضور کی اولاد ہیں۔ وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے امام حسن مثنیٰ ہیں جو کربلا میں زندہ بچ گئے تھے، اور دوسرے زندہ بچ جانے والے امام زین العابدین تھے۔ یہ کربلا شریف کا واقعہ ایسا ہے جس میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں اور بڑے سبق ہیں، چونکہ آج میرا موضوع یہی تھا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اگر وقت ملا تو میں کچھ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔